نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے 20ویں سپارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے قدرت باری تعالیٰ پر دلائل کے ذریعے سے مشرکین کی تردید فرمائی۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ کائنات یہ تو اللہ رب العزت نے بنائی، مگر اس کا جو انتظام و انصرام ہے وہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ دوسرے معبودوں کو سونپ دیا۔ تو ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آسمان، زمین، ان کی رنگتیں، باغات اور یہ چشمے، متحرک زمین، پہاڑ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری لانے والی ہوائیں، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو آگے خیر پیدا کرتے ہیں، دو سمندروں کے درمیان میں حائل پردے، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بنایا، تو جب اللہ ان کو بنانے والا ہے تو اللہ ان کا انتظام بھی کرنے والا ہے، لہذا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا یوں انتظام فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، یہ جن کو آپ دعوت دیتے ہیں اور یہ مانتے نہیں ہیں تو در حقیقت ان کو آپ مردہ سمجھیں، یہ قلبی مردے ہیں، دل دماغ کے اعتبار سے مردے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی قبر پر جا کر کے کسی مردے کو کوئی سنائے تو جس طرح وہ جواب نہیں دیتا، تو اسی طریقے سے ان کے جواب نہ دینے یعنی قبول نہ کرنے اور ایمان اور ہدایت کو قبول اور اختیار نہ کرنے پر آپ رنجیدہ دل نہ ہوں۔ اس کے بعد علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت کا تذکرہ یوں فرمایا کہ ہم زمین میں سے قرب قیامت کے اندر ایک جانور، ایک چوپایا نکالیں گے اور وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا۔ احادیث کے اندر بھی علامات قیامت میں سے یہ ایک بڑی علامت کے طور پر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، جس کا یہاں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اسی سپارے کے اندر سورۃ القصص کا بھی اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا، اور سورۃ القصص کے اندر شروع میں رسالت کا بیان ہے، رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان اعتراضات کے جوابات ہیں۔ آغاز سورت سے لے کر آیت نمبر 43 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبریں اور فرعون کا قصہ حق کے ساتھ یہاں پہنچائیں گے، بتائیں گے اور تلاوت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات اور اس میں نجومی کا فرعون کے پاس آنا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، چنانچہ سارے بچوں کو قتل کیے جانے کا حکم فرعون کی طرف سے دے دیا گیا۔ اس وقت وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ رب العزت نے یہ خیال اور یہ حکم عطا فرمایا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے دریا کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا۔ پھر اب جب یہ بچہ آیا اور فرعون کے گھر کے اندر آیا تو دودھ پلائے جانے کی فکر ہوئی، تو اخت موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی انہی کی تجویز پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کی طرف باقاعدہ یہ بچہ دوبارہ لوٹا کہ یہ کسی کا بھی دودھ نہیں پیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ کا دودھ پلایا گیا تو فوری طور پر انہوں نے قبول کر لیا۔ تو وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم ہی دودھ پلاؤ گی، چنانچہ وہی تدبیر ہوئی اور وہی انتظام ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک خیر خواہ آیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس خیر خواہ نے کہا کہ سردار لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں۔ چنانچہ اس خیر خواہ کی اس خبر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے اور مدین روانہ ہوئے۔ وہاں مدین کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو ایک کنویں پر پہنچے، دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر دو عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے جانوروں کو روک کے رکھا ہوا ہے اور وہ پانی نہیں پلا پا رہی ہیں رش کی وجہ سے، کنجسٹڈ ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اب اس کے بعد یہ دونوں عورتیں اپنے گھر گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹیاں تھیں، انہوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو پورے کا پورا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کو بلوانے کا انتظام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے خود
اپنے والد سے کہا کہ آپ کو ایک عدد کام کرنے والے کی ضرورت ہے، تو استاجروا ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین کام کرنے کے لیے جو بندہ رکھا جائے وہ قوی ہونا چاہیے اور امین ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان میں یہ دونوں صفتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اندر۔ یہاں قیامت تک کے لیے کسی کو بھی کسی ذمہ داری پر مقرر کرنے کے دو اصول پتہ چل گئے، ایک قوی اور ایک امین۔ قوی سے مراد کیا ہے؟ قوی سے مراد صرف اور صرف طاقتور نہیں، جس کام کے لیے جس کو مقرر کیا جائے اس میں اس کی اہلیت و صلاحیت ہونی چاہیے، میرٹ بیس، کام کرنا آنا چاہیے، کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور مطلوبہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، مطلوبہ اہلیت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ الامین، امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو میری بیٹی سے شادی کرا دی جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 8 سال آپ یہاں کام کریں گے، اور اگر آپ نے 10 سال کر لیے یعنی 2 سال بڑھا دیا تو پھر یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اس کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ نکاح ہوا اور یہ معاہدہ مکمل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا۔ اب اس کے بعد مدین سے واپس مصر روانہ ہوئے، راستے میں اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھے، تو یہاں جا کر کے راستے کے اندر وہی واقعہ پیش آیا جو کئی دفعہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، کہ اس وقت آگ کی ضرورت تھی، سردی کا موقع تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف گئے۔ وہاں پر وہ آگ جو روشن تھی وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، بلکہ حقیقت کے اندر وہ دیکھتے کہ ٹہنیاں، یعنی آگ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹہنیاں نہیں جل رہی ہیں، بلکہ اس جگہ کا روشن ہونے کی وجہ سے خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، آواز آئی کہ آپ ایک مقدس وادی کے اندر ہیں، فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ اپنے جوتے اتار لیجئے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی ادب والے مقام پر انسان جائے تو وہاں پر اسے جوتے اتار لینے چاہیے۔ اسی مقام پر تبلیغ کا بھی حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگ کر ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون بنوا لیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب کے لیے دوہرے اجر کا تذکرہ فرمایا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، وہ اہل کتاب جو پہلے انبیاء پر ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، بعثت کے بعد قرآن پر اور نبی پر بھی ایمان لائے، ایسے اہل کتاب کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد مکمل مختار کل صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا تذکرہ یوں فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ایمان اور اسلام کی ہدایت صرف اور صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قارون کا قصہ اور اس کا انجام بد بھی ذکر فرمایا۔ یہ قارون دراصل بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، اور مال خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان مال اور خزانوں کی جو صرف چابیاں تھی وہ کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اور یہ فرعون کا خاص آدمی تھا، بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے یہ مقرر تھا، انتہائی تکبر کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے یوں غرق کر دیا کہ مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو مال آئے اور پھر فتنہ آئے، مال آئے اور پھر اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جائے، فساد فی الارض پیدا ہو جائے، تو اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد وعدہ خداوندی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک اللہ رب العزت نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا، اور ایک بڑا خوبصورت وعدہ۔ مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو جحفہ کے مقام پر ایک منزل آتی ہے، مقام رابغ کے قریب، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو مکہ یاد آیا اور بیت اللہ یاد آیا۔ اور سب کو معلوم ہے کہ جب مکہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو اس وقت پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ فرماتے جاتے تھے، اے کعبہ تو مجھے بہت عزیز تھا، مگر میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہاں جحفہ کے مقام پر، مقام رابغ کے قریب مدینہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ، مکہ، بیت اللہ یاد آیا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ رب العزت لازمی آپ کو دوبارہ اسی مقام یعنی مکہ اور خانہ کعبہ کی طرف لوٹائیں گے، ایک وقت آئے گا۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت نے سن 8 ہجری کے اندر فتح
فتح مکہ کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد آخر میں سورہ عنکبوت کا تذکرہ، سورہ عنکبوت کا آغاز یہیں پر ہو رہا ہے، اور عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ یہاں دراصل مکڑی کا ذکر چونکہ سورت کے اندر آ رہا تھا، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ عنکبوت کہا گیا۔ اس میں بھی توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل، سابقہ اقوام کے واقعات، اور پھر یہ خاص طور پر اللہ رب العزت نے نقطہ ذکر کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لانے کے بعد کیا مومن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ لا الہ الا اللہ انہوں نے کہہ لیا تو اب کیا آزمائش نہیں آئے گی؟ یقیناً آزمائش آئے گی، مگر اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کافروں کی ایک اہم بات، اہم سے مراد یہ ہے کہ جو وہ اپنے طور پر ایک اہم پیشکش کرتے تھے، وہ مسلمان ہو جانے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم دوبارہ کفر اختیار کر لو، قیامت والے دن اگر تمہارے اس کفر کے اختیار کرنے کا کوئی بوجھ ہوگا تو وہ بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے، وہ بوجھ بھی ہم اٹھا لیں گے۔ اس کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی کہ یہ کوئی قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو تمہارا کیسے بوجھ اٹھائیں گے؟ پھر اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کی تبلیغ کا تذکرہ فرمایا۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، باقی نہیں مسلمان ہوئے، پھر ان کے عذاب کا فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرِّجْفَةُ، برباد ہونے والی قوموں کا اللہ نے خاص طور پہ تذکرہ فرمایا، اور ان قوموں کے اندر قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قارون ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط علیہ السلام ہے، قوم شعیب علیہ السلام ہے۔ ان کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر یہ سب ہلاک ہوئے تو تم مشرکین و کفار بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی۔ آخر کے اندر اس سپارے کے اختتام میں مشرک کی ایک مثال دی، جس طرح مکڑی جالا تن کر کے اس پر بھروسہ کر لیتی ہے اور اپنے گھر کو مضبوط سمجھتی ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر مشرکین بھی معبودان باطلہ پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ جس طرح وہ مکڑی کا جالا کمزور ہے، اسی طرح یہ مشرکین جن کی عبادتیں کرتے ہیں وہ بھروسے کے لائق نہیں، وہ بھی کمزور ہیں۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید مضبوط، صاف اور نکھرا ہوا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔